اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 174 سے 4 ہی آیات ہے اور بڑے آسان الفاظ ہے، لیکن پلیز آپ ضرور کوشش کریں، آپ کو جو بھی لفظ مشکل لگتا ہے نا آپ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں اور اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو بار بار آئیں گے۔ تو چلیں آج کا سبق ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ فانقلبوا، قاف لام با سے ہے، قلب بھی اسی سے ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت بھی دیکھیں الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہے، اور انقلاب بھی اسی سے ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ حالات کو پلٹا دینا۔ تو یہاں پر پھر فانقلبوا، پھر وہ پلٹے یا لوٹ آئے، بھی ساتھ نعمت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، لم نہیں، یمسس میم سین، سین سے ہے، چھوئی، ہم ان کو، سوء برائی نے، واتبعوا اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، واللہ اور اللہ، ذو والا اور والی کے لیے آتا ہے، ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بڑے۔ انما بے شک، یقیناً، ذالکم یہ ہے، الشیطان شیطان یعنی شیطان ہی ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی دوست کو کہتے ہیں، اولیاء دوستوں سے، ہو اس کی یعنی اپنے دوستوں سے، فلا تو نہیں، تخافوہم تخافو تم ڈرو، ہم ان سے، وخافونی و اور خافونی، آپ دیکھیں نون کے نیچے یہاں پر زیر ہے، اور یہ زیر ہمیں بتا رہی ہے یہاں پر یا بھی تھا، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یا ساکن اگر لاسٹ میں لگ جائے، لاسٹ میں یا ساکن جڑ جائے تو اس کا معنی میرا، میری یا مجھ کا ہو، مجھے، یہ معنی بنتا ہے۔ تو وخافونی اور ڈرو نی مجھ سے، ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مومن، ولا اور نہ، یحزن کا غمگین کرے، کا تجھ کو، الذین وہ لوگ جو، یسارعون سین را عین سے ہے، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفری کفر میں، انا بے شک ہم وہ، بے شک وہ، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، اللہ ان اور لا دونوں جڑ گئے ہیں کہ نہ، یجعل رکھے، لہم لیے ان کے، حظاً کوئی حصہ بھی، فی الآخرتی آخرت میں، ولہم اور لیے ان کے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ان الذین بے شک جو لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الکفر کفر کو، بالایمان یہاں بی کا ترجمہ ساتھ کا نہیں ہے، بدلے کا معنی ہے یہاں پر، بدلے ایمان کے، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، شیئن کچھ بھی، ولہم اور لیے ان کے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، المناک۔ ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ فانقلبوا پھر وہ لوٹ آئے، کہاں سے لوٹ آئے؟ بدر صغریٰ سے۔ کس طرح سے وہ لوٹے؟ وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی سلامتی کے ساتھ لوٹ آئے، اور فضل نفع کے ساتھ جو بدر صغریٰ میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔
تو بدر صغریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے سے سامان تجارت کا خرید و فروخت کیا جس سے بہت نفع حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفع جو تھا، فائدہ جو ہوا، پروفٹ، وہ آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ نیکسٹ آیت۔ اب یہاں شیطان کے بارے میں یعنی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہی ہے، یعنی یہ خبر دینے والا صرف اور صرف شیطان ہی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے وہم پیدا کرتا ہے جیسے ان کے دلوں میں وہ ڈال رہا تھا کہ وہ بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑے طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اس طرح سے ڈرائے، وسوسے تمہیں ڈالے، تو فلا تخافوہم، تو نہیں تم اس سے ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو۔ اور فرمایا کہ شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی جب شیطان تمہیں اس وہم میں مبتلا کرے تو تم صرف مجھ پر ہی بھروسہ رکھو اور میری ہی طرف رجوع کرو، میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا اور تمہارا ناصر ہوں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں بھی فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو شیطان اس طرح وسوسے اور وہم ڈال کر بھی ڈراتا ہے۔ اب یہ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائے، اسی لیے جب وہ لوگ انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، ایمان نہیں لے کر آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس آیت میں فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، اور نہ غمگین کرے تجھ کو وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں، کس میں؟ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں۔ اے نبی آپ غمگین نہ ہو اگر وہ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ پھر فرمایا یقین مانو کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ عطا کرے، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ عذاب بھی کیسا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور انہی کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب بھی اس کی نعمت اور اس کی فضل کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم۔ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔